الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان دو آیات کی مبارکہ کے حوالے سے حق کو کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور اسی حوالے سے کچھ اور گفتگو بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی۔ تو یہ جو دو ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 7 اور 8 کے پڑھے، ان پر میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور میرے نبی کے ساتھیوں، میرے نبی کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کو پیارا کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے یعنی اس ایمان کو تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں، تمہاری روحوں میں راسخ کر دیا ہے، سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، زینت دے دی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور نفرت ڈال دی ہے تمہارے دل میں۔
اب ایک طرف تو ایمان کی محبت، ایمان پیارا کر دیا اللہ نے صحابہ کے دل و دماغ میں، روح میں، پھر اس کو آراستہ بھی کر دیا، اور پھر فرمایا کہ تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے۔ کس چیز کی؟ الکفر، کفر سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ والفسوق، حکم عدولی، یعنی حکم کا نہ ماننا۔ اس حکم کے نہ ماننے کا جو عمل انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارے دلوں میں میں نے اس کام کی بھی نفرت ڈال دی کہ یعنی میں کوئی حکم دوں تو آگے سے تم بولو جی بس کر لیں گے، دیکھ لیں گے، جب موقع لگا دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے، یعنی رسول اللہ نے کوئی حکم دیا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، جب موقع لگا، توفیق ہوئی، یہ بندے بہانے کرتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ان تمام بہانوں سے، ان تمام حیلوں سے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تمہارے دل میں اس سستی سے، اس غفلت سے نفرت پیدا کر دی۔ اور پھر فرمایا والعصیان، اور نافرمانی، گناہ، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا گناہ ہوتا ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے تم پر کیا مہربانی کی ہے؟ حبب الیکم الایمان، تمہیں ایمان کو پیارا کر دیا، ایک۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر اسے، اس ایمان کو تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہاری روحوں میں، تمہارے جسموں میں آراستہ کر دیا، اس کو زینت کر دی، دے دی، اس کو سجا دیا میں نے۔ یہ دو کام کرنے کے بعد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ کس چیز سے؟ کفر سے نفرت پیدا کر دی، حکم عدولی سے نفرت پیدا کر دی، اور نافرمانی اور گناہ کرنے سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ اب یہ 5 کام ہونے کے بعد 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، پھر اس کے بعد فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، پھر فرمایا ان لوگوں کو دیکھ لو، صحابہ کی جماعت کو دیکھ لو، یہی لوگ سیدھے رستے پر چلنے والے لوگ۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اب مزید فرمایا اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا۔ اس موضوع پر تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر وقت میں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی گفتگو کروں گا۔ اور صحابہ کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا فرمایا، اس مقام اور اس عظمت اور اس شان کے کچھ نظارے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر جو بھی محنت فرمائی، جو بھی ان کی تربیت کی، جو بھی انہیں بتایا، اس پر من و عن آنکھ بند کر کے صحابہ کرام عمل کر لیتے تھے۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے، اسلام پیش کرنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، پیدائش سے پہلے، وہ سارے لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے،
اللہ کو مانتے تھے، لیکن خرابی کیا تھی اس معاشرے کے اندر؟ خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ بت جو تھے وہاں پر لات، منات، عزا اور پتہ نہیں کتنے کتنے، وہ سارے بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کام کرتے ہیں، شراکت دار ہیں، اللہ کے پارٹنر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پارٹنری سے سارے کام کرتا ہے، پارٹنرشپ سے سارا کام کرتا ہے، شراکت سے سارے کام کرتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہو تو وہاں فلانا فلانا بت جا کے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کام کر دیتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اللہ کو مانتے تھے اس وقت، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو ہی مانتے تھے، کیونکہ دین ابراہیمی پر تو چلے آ رہے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے اندر خرافات ڈال کے بت پرستی ڈال دی اس کے اندر۔ تو اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کافروں سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو فرمایا یہ بولیں گے اللہ نے۔ یہ آیت قرآن میں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کافروں سے پوچھو کس نے زمین آسمان بنائے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ کس نے یہ سب سارے معاملات کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ کو وہ جانتے تھے، لیکن جس طرح آ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی ذات و صفات بتائی، شرک کو ختم کیا، اس کی وحدانیت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شراکت دار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی بت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھو نا، آپ کی سب سے پہلی دعوت یہی تھی جو آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کو کہی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، میں اس کا رسول ہوں۔ بہرحال جب تربیت کی تو تربیت کے بعد صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم فوراً بجا لاتے تھے، فوراً بجا لاتے تھے، فوراً مانتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے جی سوچیں گے، دیکھیں گے، ٹائم ملے گا تو، توفیق ہوگی تو۔ آج کسی کو نماز کا بول دو نا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہیں گے ہاں دیکھتے ہیں، توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے، فرصت ملے گی تو پڑھ لیں گے۔ آج دین کے لیے یہ ہم لوگوں کا حال ہے، نام ہم صحابہ کا لیتے ہیں، نام ہم ولیوں کا لیتے ہیں اور ان کے عاشق بنتے ہیں، ان کے نام کی نیازیں خوب کھاتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بس نام نام اور کچھ بھی نہیں، کام کوئی نہیں، صرف نام نام۔ کام آئے تو بخار، کام آئے تو سستی، کام آئے تو غفلت، نام نام بس۔ تو نام سے صرف کچھ نہیں ہوتا، نام سے اگر ہوتا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو بہرحال اچھا، ادھر صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں میرے رسول کا حکم آ جائے، وہاں اپنی عقلوں کو سائڈ پہ رکھ دینا، وہاں اپنی سمجھ کو ایک طرف رکھ دینا، وہاں اپنی خرد کو ایک طرف رکھ دینا، وہاں اپنی انداز اٹکل پچو کو ایک طرف رکھ دینا، صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر پیدا فرمائی۔ اور جب یہ ہو گیا تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں نے پھر کیا کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جو تم حکم فوراً مان لیتے ہو، یہ جو تم حکم عدولی نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے تم پر، یہ میرا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ آج جو شخص حی علی الصلاح سن کر مسجد میں آ بیٹھتا ہے تو وہ ہرگز نہ سمجھے کہ میں آتا ہوں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اس کو لے کر آتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے کہ وہ بندے کو کاروبار سے نکال کر،
بستر سے نکال کر، مصروفیت سے نکال کر، دکان سے نکال کر اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ ورنہ دیکھو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھو، کتنے ہی مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، اور ہر جگہ تو نظر آ جائیں گے، مسجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو محفلوں میں نظر آ جائیں گے، ناچ گانے کی محفلوں میں نظر آ جائیں گے، شادی بیاہوں میں کھانے پینے میں نظر آ جائیں گے، فوتگی میں جنازوں میں نظر آ جائیں گے، سویم میں نظر آ جائیں گے، 40ویں میں نظر آ جائیں گے۔ محفل نعت ہے تو اس میں بھی نظر آ جائیں گے، قوالی کی محفل ہے تو اس میں بھی نظر آ جائیں گے، عرس ہو رہا ہے تو اس میں بھی نظر آ جائیں گے۔ لیکن مسجد میں بہت کم، بہت کم، بہت کم۔ تو اصل ایمان کی کسوٹی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ہم عمر، میرے سے چھوٹے بچوں، جو بھی سنو، اصل ایمان کی پرکھ جو ہے وہ مسجد میں آنے سے ہے، یاد رکھو۔ جو بندہ مسجد میں پابندی سے آتا ہے اپنے وقت پر، جب اس کو بلاوا آتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد میں پابندی سے حاضری دیتا ہوا دیکھو، یہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، جب تم کسی مسلمان کو مسجد میں پابندی سے حاضری دیتا ہوا دیکھو، یعنی 5 وقت نماز میں وہ آتا ہو، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو کہ یہ ایمان والا ہے۔ اب اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو 40ویں میں جاتا ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، جو جنازوں میں جاتا ہو تو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، جو عرسوں میں جاتا ہو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، جو محفل نعت میں جا کے بیٹھتا ہو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ نہیں، کیوں؟ یہ تمام چیزیں مستحبات کے اندر ہیں، بہت نچلے لیول پر ہیں۔ نماز کہاں ہے؟ نماز عبادات میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے نماز۔ تو نماز کی، مسجد کی باجماعت ادائیگی یا مسجد میں آ کر نماز کی پابندی پر اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ حکم دے رہے ہیں، گویا کہ جب تم مسلمانوں، جب تم کسی شخص کو مسجد میں پابندی سے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہوا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے، مسلمان۔ باقی جو دل کے معاملات ہیں وہ تو اللہ اور اس بندے کے درمیان ہوتے ہیں نا، وہ تو خود دیکھے گا۔ وہ منافقت سے آتا ہے، وہ دکھاوے سے آتا ہے، ریاکاری سے آتا ہے، لوگوں کے ڈر سے آتا ہے، ماں باپ کے ڈر سے آتا ہے، استاد کے ڈر سے آتا ہے، معاشرے کے ڈر سے آتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ لیکن تم ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو ہم ایک نماز کی پابندی، دیکھو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک نماز کی پابندی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس 5 وقتہ نمازی کے مسجد میں حاضری پر ایمان کی گواہی دو کہ ایمان والا ہے۔ تو جن صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا ہو، ان کا ایمان کس مقام پر ہوگا، ان کا ایمان کتنا بلند ہوگا۔ ہم تو ایک بامشکل ایک نماز پابندی سے کر پاتے ہیں، اس میں بھی کبھی کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ 30 دن کے لیے آتے ہیں، 29 دن کے لیے آتے ہیں، اس میں بھی جناب معاملات۔ پھر قربانیاں آ گئی، سال میں ایک دفعہ 3 دن کے لیے آ گئی، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ آ گئی ہیں جناب۔ اسی طرح حج ہے تو وہ مال ہونے کی صورت میں شرائط کے ساتھ سال میں ایک دفعہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں کبھی کبھی آتی ہیں، سال میں آتی ہیں۔ اور جہاد نام کی چیز سے تو پاکستانی قوم واقف ہی نہیں ہے کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ پاکستانی قوم کو تو پتہ ہی نہیں جہاد کیا ہوتا۔ میری بات کسی کو بری لگے تو وہ 2 روٹی زیادہ کھا لے جا کے، کیونکہ آج کون جہاد کے لیے تیار ہے، پتہ ہی نہیں جہاد کیا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی جہاد نہیں گزاری،
ساری زندگی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں ہی گزار دی، ساری زندگی دین اسلام کی ترویج میں ہی گزار دی اور اس کے احکامات کی پابندی میں ہی گزار دی۔ وہ سردی، گرمی، بارش، آندھی، طوفان یہ چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ کریں گے، اس کے رسول کا حکم ہے تو یہ کریں گے۔ تو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے اعمال پر یا اس کے احکام پر عمل کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے فضلا من اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ جس پر فضل کرتا ہے اس سے نیکیاں کرواتا ہے، جس پر فضل کرتا ہے اس سے عبادتیں کرواتا ہے، جس پر فضل کرتا ہے اسے نیک رستے پر لے جاتا ہے، اس پر احسان ہو۔ ورنہ جیسا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں ابھی کہ آپ اپنے معاشرے میں چاروں طرف دیکھیے، آپ کو مسجد میں کیا اتنے لوگ نظر آتے جتنے آپ کو باہر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اپنے ہی محلے کے لوگ نہیں۔ تو آج ہم نے جو ہے نا وہ فرائض، یہ تمام چیزوں کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے بھی اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق دے، صرف جمعہ نہیں، صرف عید نہیں، صرف رمضان میں ہی نہیں، ہر نماز میں مجھ پہ فضل فرما، میرے دل میں بھی ایمان کی محبت ڈال، میرے دل میں بھی اس ایمان کو آراستہ کر دے، میرے دل میں بھی کفر سے نفرت ڈال، میرے دل میں بھی فسق، حکم عدولی سے نفرت ڈال، میرے دل میں بھی والعصیان، نافرمانی اور گناہ سے نفرت ڈال۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جب نازل فرمایا تو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات بتائی ہیں کہ صحابہ کرام وہ شخصیات تھیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو پیارا کر دیا، اس کو اس سے زینت عطا فرمائی اور ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی کفر سے، حکم عدولی سے اور گناہوں سے نفرت ڈال دی۔ یہ صحابہ کا مقام۔ اب دیکھو یہاں پر میں اپنے اس معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا کیا کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، ان کی شخصیتوں کے حوالے سے الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں، اور ابھی محرم کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے بس، تو اب اس کے اندر یہ جتنے بھی دشمنان صحابہ ہیں وہ الٹی سیدھی بکواسیں کرتے رہیں گے۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں تھوڑے سے وقت کے اندر۔ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا یہ یقین اور بھروسہ اور عقیدہ ہے کہ جب بندہ کسی اللہ کی ولی سے فیض حاصل کرتا ہے، برکت حاصل کرتا ہے، اس کا مرید ہو جاتا ہے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جب وہ عمل کرنے لگتا ہے تو اگر وہ برا ہوتا ہے، معاشرے کا برا فرد ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر بہتری کی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کس کی صحبت میں آ کر؟ ایک ولی کی صحبت میں، ایک اللہ والے کی صحبت میں آ کے وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کو صرف چند مثالیں دیتا ہوں، اور میں اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں۔ میں جو جانتا ہوں اپنی تاریخ جو ہمارے پاکستان اور کراچی شہر کے حوالے سے ہے، چند 100 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے نئی کراچی، نارتھ کراچی کے علاقے میں منگو پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مزار ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے، اور ان کی کرامت ابھی بھی ٹھنڈے اور گرم چشمے کے حساب سے جاری و ساری ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ڈاکو تھے۔ ڈاکو، آپ جانتے ہیں ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، اس میں قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، انسان بالکل ہی جو ہے وہ شریعت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے تمام معاملات سے بیزار ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک پتھر دل ٹائپ کا آدمی جو ہونا وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اور اس کی آپ جھلک آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا جو ویڈیوز آتی رہتی ہیں، جگہ جگہ ایک موبائل چھیننے میں 5000 کے موبائل کے پیچھے جناب وہ گولی مار کے چلے جاتے ہیں، اتنے سخت دل ہوتے ہیں یہ لوگ۔
جو ڈاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ڈکیت قسم کے، سخت دل ہوتے ہیں بالکل. تو منگو پیر کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ منگو ڈاکو کے نام سے مشہور تھا یہ شخص. لیکن کیا ہوا، اس کو ایک اللہ والے کا اس سے ٹاکرا ہو گیا. ایک اللہ والے، ایک نیک شخص، ایک ولی سے اس کا جو ہے وہ ملاقات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی، وہ اس کے پاس آتا جاتا رہا. جتنا اس کا دل کا میل تھا وہ آہستہ آہستہ دھلتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنی اسی استاد ولی کی گدی پر گدی نشین بن کے بیٹھے. اور اتنا با کرامت آدمی جس کی کرامت آج بھی زندہ موجود ہے، کھلی آنکھوں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. گرم پانی کا چشمہ اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ، جلد کی ساری بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود. اسی طرح فضیل عیاض ایک بہت پرانی شخصیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت سن کر ان کی دل کی دنیا بدل گئی. اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، غور سے سننے والی بات ہے. جب ایک پیر ایک اللہ کے ولی کی صحبت اور تربیت بندے کو بدل سکتی ہے، غور کیجئے گا، جب ایک ولی کی صحبت ایک ڈاکو کو بدل کر ولی کامل بنا دیتی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو جس نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی ہو، ان کے ایمان کی پختگی، ان کے ایمان کی طاقت، ان کے ایمان کا مقام، ان کے ایمان کی مضبوطی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور یہ ولیوں کی تربیت میں رہنے والے لوگ جب برائیوں سے نفرت کرتے ولی کی نگاہ سے، جب وہ حکم عدولی سے نفرت کرتے ہیں ولی کی نگاہ سے، جب وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ولی کی نگاہ سے، مجھے بتائیے جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی ہو، جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑی ہو، ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہے؟ تو ارے بھائی، اللہ کے بندو، کم سے کم خیال تو کرو کہ آج کی دنیا میں بھی اگر کوئی کسی اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہوتا ہے، دعوت اسلامی کی مثال سب کے سامنے ہے. آج سے 20 25 30 سال پہلے دیکھ لو کیا معاشرے کا حال تھا اور آج کیا حال ہے اور کیا ہے. نوجوان وہ لوگ جو پتہ نہیں دنیا کے کن کن جھمیلوں میں پڑ رہے تھے، آج قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں آئے. تو یہ تو نظر آنے والی باتیں، کرامتیں. تو جب ان کے فیض یافتہ ان کے شاگرد اس طرح سینکڑوں شاگردوں کے بعد جا کر کسی ولی کی نظر کسی مسلمان پر پڑتی ہے بگڑے ہوئے پر، تو اس کو سدھار دیتی ہے، برائیوں سے نفرت لے آتی ہے، حکم عدولی سے نفرت لے آتی ہے، کفر سے نفرت لے آتی ہے. ارے جب ایک ولی کی صحبت ایک نظر سے ان کے درمیان یہ تبدیلی آ گئی، تو جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے میرے نبی کے صحابہ سنو، میرے نبی کی تربیت میں رہتے ہوئے میں نے ایمان کو تمہارے لیے پیارا کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے، اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارے دلوں میں کفر سے نفرت ڈال دی ہے، تمہارے دلوں میں حکم عدولی سے نفرت ڈال دی ہے، گناہوں سے نفرت ڈال دی ہے. ارے بھائیو بتاؤ تو صحیح، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نفرت ڈال دی ہے، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر الزام لگاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ذرا بھی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ وہ اللہ کے کرم سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بندے تھے وہ لوگ. تو سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ابھی کالک شروع ہو جائے گی کچھ دنوں بعد، اپنی قبریں بھی کالی کرتے پھر رہے ہیں وہ لوگ، اپنے اعمال بھی کالے، اوپر سے بھی کالے، اندر سے بھی کالے، اور جب قبروں میں جائیں تو وہ بھی کالی. گویا جو کالک کم ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیچڑ اچھال کر یا ان پر الزام تراشیاں کر کے اس کالک کو مزید بڑھاتے چلے. تو خبردار میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں،
خبردار اس طرح کے لوگوں کی صحبتوں میں یا ان کی یاری دوستیاں یہ ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ کبھی مت سوچنا میرے بھائیو، آخری بات کرتا ہوں، یہ کبھی مت سوچنا کہ بھائی اگر ہم ان کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں تو کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، ہم صرف بیٹھ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم تو خالی بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی عذاب تو نہیں آتا، کوئی ہم پہ پتھر تو نہیں برستے، کوئی ہم سے یہ تو نہیں ہوتا۔ ارے کہنے والے کہتے ہیں، اب عذاب کے طریقے بھی کچھ بدل گئے ہیں، عذاب کے طریقے بھی کچھ بدل گئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے جس طرح کا بھی عذاب دے، لیکن مجھے بتائیے کیا نمازوں کی پابندی چھن جانا یہ انعام ہے؟ کیا مسجدوں کی حاضری کے بجائے تھڑوں پر بیٹھنا، دوستوں کی مجلس میں لگا کر بیٹھنا، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہ انعام ہے؟ تلاوت قرآن کریم جو رمضان میں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے کھول کے بیٹھنے والی، رمضان کے بعد ختم، یہ انعام ہے؟ رمضان میں خوب خرچ کر کے لوگوں کو کھلانا پلایا جائے، رمضان کے بعد ختم، کیا یہ انعام ہے؟ اللہ کے ولیوں کی محبت کا دل سے نکل جانا، کیا یہ انعام ہے؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا امت کے اولیاء کے حوالے سے دماغ میں غلط فہمیاں، کنفیوژنیں پیدا ہو جانا، یہ انعام ہے؟ یہ عذاب ہی کی تو شکلیں ہیں میرے بھائیوں، یہ عذاب ہی کی تو شکلیں ہیں۔ یار چھوٹی سی مثال، ایسی مثال کہ بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے، یار یہاں سے کوئی بھی بندہ اٹھے اور باہر جو تندور پہ بندہ روٹیاں پکا رہا ہے اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے، کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، بس خالی ایسے جا کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جائے تندور والے کے پاس، بتاؤ تھوڑی دیر میں اس کے جسم سے پسینے نکلنا شروع ہو جائیں گے؟ ہاں کہ نہ؟ بولو کیوں؟ وہ تندور کی جو تپش ہے، حدت ہے، وہ اس کو پہنچے گی؟ بولو پہنچے گی نا؟ گرمی پہنچے گی، حدت پہنچے گی؟ کیا اس نے آگ جلائی تھی اس جانے والے نے؟ کیا تندور اس نے جلایا تھا؟ کیا آگ اس نے بھڑکائی تھی؟ نہیں، بس وہاں پہنچا، اس بندے کی صحبت یا اس تندور کی صحبت آپ کو اپنی گرمی، اپنی جو ہے وہ حدت شدت وہ دے رہی ہے۔ اور اگر آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، جا کے کچھ دن ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے بھی خود بخود خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ صحبت تو اثر کرتی، صحبت تو اثر کرتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کو کسی سخت دل انسان کے ساتھ، کسی بدبخت انسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اکثر دیکھتی ہے، اللہ رسول کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر اس کو دیکھتی کہ یہ ساری یہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی انہی جیسا بنانا شروع کر دے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ایسی تاریخ واقعات سے لوگوں کی کہ جنہوں نے ہلکا جان کر بدبختوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کی، صحبت اختیار کرنا شروع کی، آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بھی وہ کالک آتی چلی گئی اور ان کے دل بھی سیاہ ہوتے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایسی صحبت سے، صحابہ سے محبت کرنے والوں کو بچائے، اولیاء سے محبت کرنے والوں کو بچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، محبت کرنے والوں کو بچائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔